الحمدللہ ہمارے پروگرام اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور اپنے زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے ایک ایسے باکمال مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں، جن کا نام نامی اسم گرامی مولوی عبدالاحد صاحب سرساوی ہے، اور اپنے حضرت سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا جلد اسٹیج پر تشریف لے آئے اور اپنے معززانہ کلام سے سامعین کو مستفید فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال عليه الصلاة والسلام: أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في سبيل الله وما يوضى أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئی، لفظ ہے حسین کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، لفظ ہے حسین کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، خوشبوئے محمد ہے اور خدا کی رعنائی۔ معزز سامعین اور صدر محترم، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم مکروب بھی ہے۔ آج میں اس محسن اعظم کی داستان دل خراش اور قصہ دل نواز سناؤں گا۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانیت سے سک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم قدح بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیرہ اتار گھٹاؤں کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و جور و جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا، غرضے کے انسان وحشی درندہ بن چکا تھا، اور انسانیت تباہی و بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی، اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہان کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار تھا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا تھا۔ چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضا بخشی، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا،
بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کی مسیحائی کی۔ میرے دوستو، ایسی عظیم ہستی، ایسی بابرکت ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، اس کی بے چینی اور تڑپ کو محسوس کیا جاتا، مگر یہ خود غرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، ظلمت کی پرستار دنیا، وحشت و بربریت کی ماری ہوئی دنیا، انسانیت اور شرافت کی قاتل دنیا یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ اسے کیوں کر صبر و شکیبائی حاصل ہو سکتی تھی؟ چنانچہ یہ چرخ نیلی فام اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ جب وہ عالم کا مسیحا، انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، بے سہاروں کا آسرا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا اس جہان رنگ و بو میں جلوہ گر ہوا، اسی دم ظلم و جور اور جبر و تشدد کی آندیاں چلنے لگی، بغض و عداوت کی تیرہ و تار گھٹائے چھانے لگی، نفرت و تعصب کے شعلے بھڑکنے لگے، وحشت و بربریت کے پہاڑ توڑے جانے لگے، صلابت و سنگ دلی کی انتہا ہو گئی، ستم کوشی اور احسان فراموشی کا نیا ریکارڈ قائم ہوا، یعنی لوگ اپنے محسن و مسیحا کی دل آزاری و ایذا رسانی میں مشغول ہو گئے، ان پر طرح طرح کے الزامات و اتہامات کی یورش کرنے لگے، ان کے پاکیزہ اوصاف و جذبات کو اپنے تخریبی ذہنیت کا شکار بنانا چاہا۔ ایک طرف تنہا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، تو دوسری طرف سارے شیطانی چہرے اور طاغوت کی لشکر تھے۔ یہ بدباطن کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، ہمدم ان کی یہی کوشش و خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے اور کس طرح پریشان کیا جائے۔ اگر آج مجھ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار کون تھا، کس کے سینے میں سارے جہان کا درد بھرا ہوا تھا، کس نے انسانیت کو حیات نو بخشی تھی، تو میں کہوں گا کہ وہ نبی اکرم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ ظلم و جور اور جبر و تشدد کا سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ مکروب کون تھا، کس کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی، کس کو سب سے زیادہ اذیتیں پہنچائی گئی، تو میں کہوں گا کہ وہ حضور اکرم محسن اعظم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کے شواہد و دلائل موجود ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیا یہ تاریخ انسانی کی عجیب ستم ظرفی نہیں ہے؟ کیا یہ دامن انسانیت پر بدنما داغ نہیں ہے؟ کیا یہ شرافت و صداقت کا قتل عام نہیں ہے کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو گھلاتی رہی، لوگ اسے گالیاں دیتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کو توق غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشاں رہی، لوگ اس کی پشت پر اونٹ کا اوجھ رکھتے رہے، وہ ذات گرامی جو لوگوں کو ظلم و جور سے نجات دینے کے لیے پریشان رہی، لوگ اسے قید و بند کی سزائیں دیتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی کامیابی کے لیے دعائیں نیم شبنمی کرتی رہی، لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے گھات لگاتے رہے، وہ ذات جس نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام بخشا تھا، انہی عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت اسے زہر کھلا کر اپنے بدبختانہ کردار کا مظاہرہ کرتی رہی، حد و گئی انسانیت کی، خساست و رذالت کی، احسان فراموشی، حق فراموشی کی، اور لاکھوں درود و سلام ہو اس محسن اعظم پر جو یہ تمام کچھ سنتا رہا، سہتا رہا، اور پھر بھی ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے تڑپتا رہا، سلگتا رہا اور پگھلتا رہا۔ اور جائے صد افسوس و مقام حیرت و تأسف ہے کہ آج بھی روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والی دنیا، خود کو مہذب کہنے والی دنیا، اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے والی دنیا، مساوات کے نام پر نفرت کا زہر پھیلانے والی دنیا، تہذیب نبی کے نام پر بے حیائی بے غیرتی کو فروغ دینے والی دنیا، روشن خیالی کے نام پر ظلمت پھیلانے والی دنیا، آزادی نسواں کے نام پر مہلک ایڈز پیدا کرنے والی دنیا، یعنی دور وحشت و بربریت کو مات دینے والی دنیا، بے نجاست و غلاظت اس محسن اعظم و مشفق بنی آدم پر طرح طرح کے الزامات و اتحاد کی پوری یورش کر رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت و مقدس ذات پر الزامات و اتہامات کی یورش کر رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت و مقدس ذات کو مطعون و مغضوب کرنے والوں کی سرپرستی و حمایت کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کی آشفتہ سری
کا مداوع پہ ہم کریں اور ان کے دریدہ دہلی کا داندہ شکن جواب دیں اور مادہ پرست اور کور چشم دنیا کو بتائیں کہ اس محسن اعظم اور رہبر کامل نے دنیا کو کیا کیا دیا ہے اور انسانیت پر کیسے کیسے عظیم الشان احسانات و انعامات فرمائے ہیں۔ بس میں اپنی انہی چند باتوں پر ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔